بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا۔ جمہوری تماشا پورے زور سے لگا، ڈگڈگی بجی، بندر بھی ناچے، بندریاں بھی ناچیں، اور بھی بہت کچھ ہوا۔ وہی دعوے، وہی بڑکیں، وہی باتیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ اور ایک لحاظ سے خوشی ہوئی کہ یوسف رضا گیلانی شکست کھا گئے، اور جو ڈرٹی گیم مسٹر زرداری نے شروع کی تھی اس میں انہیں شکست ہوئی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہرگز نہیں۔ یہاں بعض بڑی بے وزن چیزیں بہت بھاری بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر ضروری نہیں کہ سیاست میں وہی نتائج آپ کو ملیں جس کی آپ امید کرتے ہیں یا جس پر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہو۔ یہ دھوکے کی چال ہے۔ زرداری صاحب کے نزدیک تو شطرنج کا کھیل ہے، تو شطرنج کے کھیل میں کسی کو بھی کسی وقت شہ مات ہو سکتی ہے۔ بس وہاں پریشانی ہوتی ہے جہاں یہ روندو مارتے ہیں اور صرف اپنے حق میں فیصلہ قبول کرتے ہیں، دوسرے کے حق میں نہیں۔ افسوس کہ سینٹ میں وہی روایتی برا کھیل ہی کھیلا گیا، جو نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ البتہ اس بات دلچسپ بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی نے کم و بیش وہی ووٹ حاصل کیے جتنے ان کے بنتے تھے۔ ایک آدھ ووٹ شاید بڑا ہے، مگر پی ڈی ایم کے کچھ سینیٹروں نے دانستہ اپنا ووٹ خراب کر دیا۔ ظاہر ہے یہ تو طریقہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے انہیں بذریعہ ویڈیو ریکارڈنگ سمجھا دیا تھا۔ جو ہوا وہ برا ہوا۔ جمہوریت اور جمہوری اداروں کا مذاق اڑایا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان دنوں میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتے دیکھا کہ جو بھی جیتے ہمیں کیا، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ منفی تاثر ہے، جمہوریت سے بیزاری کی علامت۔ لیکن یہ بیزاری کس نے پیدا کی؟ یہ بیزاری پاکستان کے سیاستدانوں نے پیدا کی، چاہے ان کا تعلق عمران خان سے ہے، چاہے ان کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے۔ افسوس اس سب کی ذمہ دار اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم بطور خاص ہے، خاص کر آصف زرداری، میڈم مریم نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان۔ آصف زرداری ذرا ہوشیار بندے ہیں، وہ چال بازی پہ، ہیرا پھیری پہ اور شطرنج کے گیم پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان مار دھاڑ پر تلے دکھائی دے رہے ہیں کہ یا آپ نہیں تے یا پھر گاہک نہیں۔ ماضی میں جو ہوا تھا اسے پش پش ڈالتے ہوئے اوپن بیلٹنگ کے لیے آئین میں ترمیم اب کر لینی چاہیے۔ دیکھیے، آپ جو بھی الزام لگائیں ایک دوسرے پر، بعد میں وہ غلط اور جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ اچانک یہ خفیہ کیمروں کی خبر ڈال دی، ساری ڈرامے بازی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں، چلو بیلٹ بکس جو نزدیک رکھا گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ اچھا نہیں تھا، پتہ لگ جاتا کس نے غداری کی، کس نے ہیرا پھیری کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آئین میں آپ ترمیم کر کے اوپن ووٹ کی شرط لگائیں۔ یوں اپوزیشن کو اسلام آباد کی ایک سیٹ سے شکست تو ہو جاتی، مگر پھر بھی ان کی اکثریت ہی رہتی، اور اوپن بیلٹنگ کے نتیجے میں وہ آسانی سے اپنا چیئرمین سینٹ بھی بنا لیتے، اور جمہوریت اور جمہوری اداروں کا بھرم بھی رہ جاتا۔ لیکن ضد ہے نا جی، ضد سے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت میں گیلانی کو جتوانے کے لیے اور اپنے طرف سے تحریک انصاف کو دھچکا پہنچانے کے لیے
تمام تر جمہوری، سیاسی اور اخلاقی روایات کی دھجیاں اڑائیں اور نہایت ڈھٹائی کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے گیلانی کی جیت پر خوشیاں منائیں۔ آج ان کے پاس ماتم کرنے کے سوا کچھ اور تو نہیں بچا، لیکن انہیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر کب تک یہ لوگ یہ گندی اور غلیظ سیاست کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ جو بھی کہہ لیں، جو بھی کر لیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وزیر اطلاعات نے کچھ روز پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جو کچھ اپوزیشن کرتی رہی ہے اب ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور ان کے وہ فوری طور پہ جو شہباز وڑائچ کا وہ تبصرہ آیا ہے، اس نے سب سے پہلی بات کی، شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے فوراً کہا کہ ہم نے جناب آپ سے اسلام آباد کا بدلہ لے لیا۔ سبحان اللہ! کیا یہ سارا کھیل تماشا ایک دوسرے سے بدلے لینے کے لیے رچایا جا رہا ہے؟ اور یہ کروڑوں روپے جو عوام کے اس پہ اٹھ رہے ہیں، یہ الیکشن کی اخراجات آپ کو پتہ ہے نا کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا کبھی یہ بھی عوام کو بتا دیجئے پلیز، اور اپنی کارکردگی بھی، کہ جن لوگوں کو جتوانے ہرانے کے لیے آپ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، انہوں نے دیا کیا اس قوم کو؟ سینٹ میں بیٹھ کے، سینٹ میں تو قانون سازی ہوتی ہے، کیا قانون سازی ہوئی ہے؟ کوئی صحت کے مسئلے پہ ہوئی ہے، کوئی عدلیہ کے مسئلے پہ ہوئی ہے، کوئی نیب کے مسئلے پہ ہوئی ہے؟ یہ جن چیزوں کا آپ ماتم کر رہے ہیں، یہ ان کو آپ یہ قانونی شکل دیں۔ دیکھیے نا، اگر آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں، آپ کہتے ہیں وہ چور ہیں، تو سیدھا اس کا علاج یہ ہے کہ بیٹھ کے ایسے قوانین بنا لیں۔ لیکن آپ جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے، عمران خان کرتا ہے، تو آپ سودے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں NRO دو، فلاں جو ہے وہ کیس ہمارا واپس لو، فلاں دفعہ اس میں شامل کرو، نیب میں لینا دینا۔ میرا خیال ہے کہ اب سیاستدانوں کو اس گندے کھیل سے نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں نکلیں گے تو آپ یقین کیجئے ایسا وقت آئے گا کہ اس ملک میں ٹرن اوور 1 یا 2% ہی ہوا کرے گا، اور وہ بھی وہ جو ان کے خاص ملازم ہیں بیچارے، جن کی زندگی اسی چکر پہ چلتی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، تجربے نے بتایا ہے اس ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام نہیں چل سکتا۔ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے، پاکستان کا قیام نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کا نظام یہاں نافذ ہونا چاہیے تھا۔ چلیے، آپ کی بہت مجبوریاں ہیں، دنیا میں آپ کو پر بہت پریشر ہے، انٹرنیشنل اداروں کا پریشر ہے۔ ہمارے ملک کے تو سابق وزیر اعظم نے سود کے خلاف جو عدالت کی فیصلہ آیا تھا اس پہ بھی ریٹ دائر کر دی تھی کہ اگر سود کے خلاف فیصلہ دیا گیا تو پاکستان کا نظام معیشت نہیں چل سکتا۔ اللہ بس اب اس پہ کیا رائے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایسی بدعمالیاں کی ہیں، خدا کی پناہ کوئی ویڈیو آ رہی ہے کہ جی نصاب میں آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے یہ فقرہ بدل دیا، یہ فقرہ ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ایجنڈا یہاں تو تیار نہیں ہوتا۔ اگر ہم جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ترقی اور جس نہج پہ آپ قوم کو ڈال رہے ہیں، یہ تو سوائے بربادی اور تباہی کے اور کچھ دے سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، دیکھیں نا، یہ نصابی تبدیلیاں جو ہیں یہ بچے کو برباد کر دیں گی، اس کے ذہن میں یہی بیٹھے گا، اور یہی وہ نصاب ہے جو پھر ان بچیوں کو جنم دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے، آپ یہ ہمیشہ چکر میں ساری زندگی ڈالے رکھیں گے کہ وہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس نے بے ایمانی کی، اس نے نہیں کی۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ گیم کو آن رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا را آپ اس سے نکلیں، اپنے علاقے کے MP MLAs کو مجبور کریں کہ وہ اسمبلیوں میں قراردادیں لائیں، سینٹ میں قرارداد آئے کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ یکسر تبدیل ہو، اور اسلامی جمہوری صدارتی نظام کے ساتھ آپ
ایک نئے پاکستان کی طرف بڑھیں، اس پاکستان کی طرف بڑھیں جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور یہی ہماری وہ منزل ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا تو 10 قدم اللہ ہماری طرف مزید بڑھ کے راضی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔